بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے میر جعفر کی غداری۔ ٹھیک 266 سال پہلے 22 جون کی شام بنگال کے محل میں ایک میٹنگ ہوئی تھی۔ یہ میٹنگ محل مالک کے پرسنل بیڈ روم میں ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں 3 لوگ موجود تھے، ایک انگریز، محل کا مالک اور اس کا بیٹا۔ انگریز فراوانی سے ہندی، فارسی اور بنگالی بول سکتا تھا، لہذا اس نے محل مالک کے سر پر قرآن اور اس کے بیٹے کے سر پر اس کا ایک ہاتھ رکھا اور قسم اٹھوائی کہ وہ وہی کرے گا جو انگریز اسے کہیں گے، اور اگر وہ ویسا ہی کرے گا تو انعام میں اسے طاقت اور حکومت دی جائے گی۔ لیکن میٹنگ کے آخر میں انگریز کے سامنے ایک شرط بھی رکھ دی گئی جو انگریز نے مان لی۔ کیونکہ میٹنگ کامیاب ہو گئی تھی، اس لیے اگلے دن انگریزوں نے ایک لڑائی کا فیصلہ کیا، حالانکہ جیتنے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا، کیونکہ انگریز بمشکل 3100 تھے جبکہ ان کا مقابلہ 50,000 کے ساتھ تھا، اور 50,000 بھی ایسے کہ جن کے پاس اتنی بڑی بڑی توپیں تھیں کہ انہیں سفید رنگ کے بڑے بڑے 50 بیل کھینچ رہے تھے۔ ان بیلوں کو بہار میں ہی اس مقصد کے لیے بریڈ کیا گیا تھا کہ وہ لوہے کی توپیں کھینچ سکیں، اور ہر توپ کے پیچھے ایک بڑا ہاتھی اسے دھکا دے رہا تھا۔ اگر آپ نے دیکھا ہو تو لارڈ آف دی رنگز فلم کا ایک سین بھی اس منظر سے انسپائرڈ ہو کر فلمایا گیا ہے، لیکن انگریزوں کو ان بیلوں یا توپوں یا ہاتھیوں کی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک کامیاب میٹنگ کر چکے تھے اور ہوا بھی وہی جس کی انہیں امید تھی۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو 50 میں سے 45,000 فوج خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی، اور محض 11 گھنٹے کے اندر بنگال کا پورا صوبہ انگریزوں کی جولی میں جا چکا تھا، اور ایسا گیا کہ صرف اگلے 100 سال میں انگریزوں نے برصغیر سے لے کر برما تک کے علاقے پر اپنا راج قائم کر لیا تھا۔ لیکن آپ کو یاد ہے کہ میٹنگ میں انگریز کے سامنے ایک شرط بھی رکھی گئی تھی، اور وہ شرط تھی کہ جیتنے کے بعد انگریز ایک مخصوص شخص کی بے حرمتی کریں گے، اور وعدے کے مطابق انہوں نے ایسا کیا بھی۔ ایک خاص لاش کو ساری رات جعفر گنج دریا پر پڑا رہنے دیا گیا، اور اگلی صبح اسے ہاتھی پر ڈال کر پورے شہر میں گھمایا گیا، یہاں تک کہ جان بوجھ کر اس کی ماں آمنہ بیگم کے گھر کے سامنے سے بھی گزارا گیا۔ پلاسی کی اس لڑائی میں مرنے والا وہ شخص تھا بنگال کا نواب سراج الدولہ ولیم وارس، اور انگریز کے سامنے یہ شرط رکھنے والا تھا بنگال کی فوج کا سربراہ غدار میر جعفر۔ انگریز جیت تو گئے، انہوں نے میر جعفر کو بہت کچھ دیا بھی، یہاں تک کہ پورے کا پورا بنگال دے دیا۔ وہ میٹنگ ایک کامیاب میٹنگ تھی، لیکن یاد رکھیں کہ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن ایسا آیا کہ میر جعفر بھی ذلیل ہو کر مر گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ انگریز بھی ہندوستان سے واپس چلے گئے، لیکن جس محل میں 22 جون کی شام وہ میٹنگ ہوئی تھی، آج 266 سال گزرنے کے بعد بھی اس محل کے کھنڈرات اپنی جگہ کھڑے ہیں، اور وہاں سے گزرنے والا ہر شخص نفرت سے ان کھنڈرات کو دیکھ کر انہیں نمک حرام دیوی کہہ کر بلاتا ہے، اور کھنڈر ہو چکے اس محل کا نام ابد تک نمک حرام دیوی ہی رہے گا۔ تاریخ شاید خود دوبارہ دہرا رہی ہے، لیکن رب العالمین کی شان نرالی ہے۔ مرنے والے مر گئے مگر تاریخ زندہ ہے، جس میں غدار اور وفادار کا فرق واضح ہے۔ تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ کوشش کریں کہ ہمیشہ وفادار، غیرت مند اور بہادر ہو کر مریں۔ موت تو سب کو آنی ہے، مگر غداری آپ کی نسلوں تک کو غدار ہی لکھے گی، اور بہادر، غیرت مند، وفادار مرنے کے بعد آپ کی نسلوں کو عزت سے یاد کیا جائے گا۔ بے شک موت برحق ہے، مگر اللہ سے دعا ہے غیرت مند، وفادار، ایماندار بہادروں کی موت عطا فرما، جس سے میری آنے والی نسلیں فخر کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔